اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شیء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين يا آخر الآخرین۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول بلا کا باعث ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امید کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے۔ یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہوں، اور اس گناہ کو بخش دے جو مجھ سے ہو گیا ہو۔ یا اللہ میں تیری یاد کے ذریعے سے تیرے حضور میں تقرب چاہتا ہوں، اور تیری حضوری میں تیری ذات کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں، تیری جود و بخشش کو اور کرم کو ذریعہ گردان کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے اپنا قرب زیادہ کر، مجھے اپنی نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال۔ یا اللہ میں تجھ سے گڑ گڑانے والے، عاجزی کرنے والے، خضوع و خشوع کرنے والے اور رونے پیٹنے والے کا سوال کرتا ہوں۔ تو میری خطاؤں سے چشم پوشی فرمائے اور مجھ پر رحم فرمائے، اور جو کچھ تو نے میرا حصہ لگا دیا ہے اس پر میں راضی رہوں اور قناعت کروں، اور ہر حالت میں تیرے بندوں سے بتواضع پیش آؤں۔ یا اللہ میں تیرے حضور میں اس شخص کا سوال کرتا ہوں جس پر فاقے کے کڑاکے گزرتے ہوں، اور تیرے حضور میں سختیوں کی حالت میں اپنی حاجت اس نے پیش کی ہو، اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہو اس کے بارے میں اس کی خواہش بھی بڑی ہوئی ہو۔ یا اللہ تیری دلیل بڑی قوی ہے، اور تیرا رتبہ بہت بلند ہے، اور تیرا بدلہ لینا سمجھ سے باہر ہے، اور تیرا حکم ظاہر ہے، اور تیرا خیر غالب ہے، اور تیری قدرت کی مشین چل رہی ہے، اور تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ یا اللہ میں تو اپنے گناہوں کے لیے بخش دینے والا اور برائیوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، اور جو بھی میری بدعمالی ہو اس کو نیکی سے بدل دینے والا تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے، تو منزہ ہے، اور میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا
اور اپنی جہالت سے جری ہو گیا، اور چونکہ تو ہمیشہ سے مجھ پر احسان کرتا رہا ہے اور تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہے، اس سے اطمینان کر لیا۔ یا اللہ، اے میرے مالک، تو نے کتنی میری بدیوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور کتنی زد بلاؤں کو تو نے ڈال دیا ہے، اور کتنی خطاؤں سے تو نے بچا لیا ہے، اور کتنی اذیتوں کو تو نے دفع فرما دیا ہے، اور کتنی میری خوبیاں جن کا میں مستحق نہ تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی۔ یا اللہ، میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے، اور میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، اور میرے نیک اعمال کم ہے، اور سخت تکلیفوں نے مجھے بٹھا دیا ہے، اور میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے باز رکھا، اور دنیا نے مجھ کو اپنی فریب دہی سے دھوکے میں رکھا، اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول سے مجھے دھوکا دیا۔ اے آقا، بس سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر کہ میری بدعملی اور بدفعلی میری دعا کو تیرے حضور میں پہنچنے سے نہ روکے، اور میرے جن پوشیدہ رازوں سے تم مطلع ہو گیا ان کو ظاہر کر کے مجھے فضیحت نہ کیجیو، اور میں اپنی غفلت، خواہشوں کی کثرت، اپنی جہالت اور نیکی کی طرف ہمیشہ کی کم رغبتی کے سبب جو برائیاں چھپ چھپ کے کر چکا ہوں ان کی مجھے سزا دینے میں جلدی نہ فرمائیو، اور اے اللہ، تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربان ہی رہیو، اور میرے تمام معاملات میں شان مہربانی دکھلائیو۔ اے میرے معبود اور اے میرے پروردگار، میرا تیرے سوا اور ہے کون جس سے میں اپنی مصیبت کے دور کرنے کا اور اپنے معاملے میں غور کرنے کا سوال کروں۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو نے میرے لیے ایک حکم جاری کیا جس میں میں نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی اور اس کی کوئی نگرانی نہ کی۔ میرے دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میری نظر میں زینت دے دی، اسی طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی اس کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکا دیا، اور قضا و قدر نے اس معاملے میں اس کی مساعدت کی، اس طرح تیری مقرر کی ہوئی حدود سے اور تیرے جاری کیے ہوئے حکم سے میں کچھ تجاوز کر گیا، اور تیرے بعض احکام کی مجھ سے مخالفت ہو گئی۔ بہرحال اس تمام معاملے میں میرے ذمے تیری حمد بجا لانا واجب ہے، اور جس امر میں تیرا فیصلہ میرے برخلاف جاری ہوا
صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ الصلاۃ والسلام. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور جس امر میں تیرا فیصلہ میرے برخلاف جاری ہوا اور تیرا حکم اور تیری آزمائش میرے لیے لازم ہوئی، اس میں میری کوئی حجت نہیں ہے. اے میرے معبود، بعد اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پہ زیادتی کرنے کے عذر کرتا ہوں، ندامت کے ساتھ انکساری کی حالت میں طلب مغفرت کرتا اور گڑ گڑاتا اقرار کرتا ہوا گناہوں کے دور ہونے کے یقین کے ساتھ تیری حضوری میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس سے نہ کہیں بھاگنے کا ٹھکانہ پاتا ہوں اور نہ رونے پیٹنے کی جگہ کہ وہیں اپنا معاملہ پیش کروں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کر لے اور اپنی وسعت رحمت نے مجھے داخل کر لے، اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا اللہ. سو اب میرا عذر قبول کر لے اور میری تکلیف کی سختی پر رحم کر اور میری جگڑ بندیوں کو دور کرو. رے میرے پروردگار، میرے جسم کی ناتوانی اور میری جلد کی کمزوری اور میری ہڈیوں کے دبلاپے پر رحم کرے، وہ جس نے میری پیدائش بھی شروع کی، میرا نام بھی نکالا، میری پرورش کا سامان بھی کیا، میرے حق ہر طرح کی نیکی بھی کی اور مجھے غذا دینے کے اسباب ہم پہنچائے، جیسے تو نے کرم کی ابتدا کی تھی اور پہلے سے میرے حق میں نیکی کرتا آتا ہے ویسے ہی برقرار رکھیو. اے میرے سردار اور اے میرے پروردگار، بعد اس کے کہ میں تیری توحید کا مقر ہوں اور بعد اس کے کہ میرا دل تیری محبت سے سرشار ہو چکا اور میری زبان تیری یاد میں رطب اللسان ہے اور میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھے ہے، اور بعد اس کے کہ میں تجھے پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کیا تو اس کو پسند فرمائے گا کہ مجھے اپنے جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا، تیرا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے گے جس کو تو نے خود پرورش فرمایا ہو، یا اس کو دور کر دے جس کو خود قربت فرمایا ہو، یا اس کو نکال دے جس کو تو نے خود بنا دی ہو، یا اسے بلا کے حوالے کر دے جس کے لیے تو نے خود کفایت فرمائی ہو،
اور جس پر تو نے خود رحم فرمایا ہو۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، میرے معبود اور میرے مولا، یہ بات میری سمجھ میں تو آتی نہیں کہ تو آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط فرما دے گا جو تیری عظمت کے لیے تیرے حضور میں سجدہ کر چکے ہوں، اور ان زبانوں پر مسلط فرما دے گا جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے بارے میں گویا ہو چکی ہوں، تیرے شکریہ میں تیری مدح کر چکی ہوں، اور ان دلوں پر مسلط فرما دے گا جو اظہار حقیقت کے طور پر تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہوں، ان خیالات پر مسلط کر دے گا جنہیں تیرا علم اس قدر میسر ہوا ہو کہ وہ تیرے ہی حضور میں پست ہوئے ہوں، ان ہاتھوں پاؤں پر مسلط کر دے گا جن کی باغ ڈور اسی حد تک محدود رہی ہوں کہ بے رضا و رغبت تیرے بندے ہونے کا اقرار کرے اور یقین کے ساتھ تجھ سے طلب مغفرت کرنے کی کوشش کرے۔ اے صاحب کرم، نہ تو تیری نسبت ایسا یقین ہے اور نہ تیرے فضل کے متعلق ہمیں ایسی خبر دی گئی ہے۔ یا کریم یا رب، یا کریم یا رب، یا کریم یا رب۔ اے میرے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں جو مکروہات اہل دنیا پر گزرتی رہتی ہیں انہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، باوجود یہ کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف دیر پر نہیں ہوتی، اس کی مدت تھوڑی اور اس کی بقا چند روزہ ہوتی ہے، تو بھلا پھر مجھ سے آخرت کی بلا اور وہاں کی بڑی بڑی مکروہات کی برداشت کیوں کر ہو سکے گی، حالانکہ وہاں کی بلا کی مدت طولانی اور قیام اس کا دوامی ہوگا، اور جو اس میں پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیرے غصے کے سبب سے ہوگا، اور تیرے غصے کی نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں نہ زمین۔ اے مولا میرے، تو بھلا میری کیا حالت ہوگی حالانکہ میں تیرا ایک کمزور اور ذلیل و حقیر و مسکین و عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود اور میرے پروردگار اور میرے والی اور میرے مولا، کن کن معاملات کی تیرے حضور میں شکایت کروں گا اور کن کن باتوں کے لیے روؤں اور چلاؤں گا، دردناک عذاب اور اس کی سختی کے باعث یا طولانی بلا اور اس کی طویل مدت کے باعث، اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نتھی کر دیا اور جو عذاب کے مستحق ہیں ان کا میرا گٹھ جوڑ کر دیا اور اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں اور مجھ میں جدائی کر دی، تو اے میرے معبود اور اے میرے سردار اور اے میرے مولا اور اے میرے پروردگار، تجھے اختیار ہے، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، پر تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کروں گا، اور یہ تو خیال فرما کہ میں تیری آگ کی حرارت برداشت کر لوں گا تو تیری نظر کرامت کے بدل جانے کو کیوں کر برداشت کروں گا، یا آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا جس حال میں کہ مجھے تیری معافی کی امید لگی ہوئی ہے۔ بس اے میرے سردار اور اے میرے مولا، تیری ہی عزت کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ اگر تو نے میرا رات کا بند نہ کر دیا
تو اہل جہنم کے درمیان سے ضرور اسی طرح سے تیرا نام لے کر چیخوں گا جیسا کہ امیدوار چیخا کرتے ہیں، اور ضرور تیرے حضور میں ویسی ہائے وائے کروں گا جیسی کہ فریادی کرتے ہیں، اور ضرور تیری رحمت کے فراق میں ایسے ہی رہوں گا جیسے کہ نا امید ہو جانے والے جیسے کہ نا امید ہو جانے والے رویا کرتے ہیں، اور ضرور بار بار تجھے پکاروں گا کہ مومنوں کے مالک، اے معرفت رکھنے والوں کی امیدگار، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے سچوں کے دلوں کے لبھانے والے، اے تمام عالم کے معبود تو کہاں ہے؟ اے میرے معبود تیری ذات منزہ ہے اور میں تیری حمد کرتا ہوں۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تو اسی آگ میں سے ایک فرما بردار بندے کی آواز سنے جو اپنی مخالفت کی پاداش میں اس میں قید کیا گیا ہو اور اپنی نافرمانی کی سزا میں اس کے عذاب کا مزہ چکھ رہا اور اپنے جرم و خطا کے بدلے میں اس کے تہبتے پردوں میں بند کیا گیا، اور وہ تیری رحمت کو امیدوار کسی آواز سے تیرے حضور ہی میں چیختا ہو اور تیری توحید کے ماننے والوں کی زبان سے تجھے پکارتا ہو اور تیرے حضور میں تیرے رب ہونے کا واسطہ دے کر تجھی کو وسیلہ قرار دیتا ہے میرے مالک، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا؟ اس حال میں اسے تیرے گزشتہ علم و رافت اور رحمت کی امید لگی ہوئی ہے، یا اسے آتی جہنم تکلیف کیسے پہنچائے گی جس حال میں کہ وہ فضل و تیری رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو، یا اس کو جہنم کا شعلہ جلائے گا؟ کیوں کر جس حال میں کہ تو خود اس کی آواز سن رہا اور اس کی جگہ دیکھ رہا ہو، یا اسے جہنم کی آواز کیوں کر پریشان کرے گی جس حال میں کہ تو اس کی کمزوری سے واقف ہو، یا وہ اس کے طبقوں میں حرکت کیوں کر سکتا ہے جس حال میں کہ تو اس کی سچائی سے واقف ہو، یا اس کے شعلے اور اس کے فرشتے اس کو پریشان کیوں کر سکتے ہیں جس حال میں کہ وہ برابر تجھ کو پکار رہا ہو کہ اے میرے پروردگار میری خبر لے، یہ کیوں کر تو اس کے ہو جانے کی نسبت تیرے فضل کی امید رکھتا ہو اور تو اسے اسی میں پڑا رہنے دے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ تیری نسبت گمان ہے اور نہ تیرے فضل سے ایسی کسی کو پیش آئی، اور نہ اپنی نیکی اور احسان کے باعث اہل توحید کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ کیا۔ پس میں تو یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ لگا دیا ہوتا اور اپنے مخالف کو آتش جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ فرما دیا ہوتا تو آتش جہنم کو بالکل سرد فرما دیتا، اور وہ بھی اس طرح کہ سلامتی ہی سلامتی رہتے، کسی ایک کا بھی اس میں مقام اور جائے قیام نہ مقرر فرماتا۔ لیکن خود تو نے کہ تیرے ناموں کی تصدیق و قسم کھا لی ہے کہ جہنم کو کل نافرمان جنوں اور آدمیوں سے پاٹ دے گا اور اپنی ذات سے اناد رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دے گا، اور تو کہ تیری تعریف جلیل و عظیم ہے اولی فرما چکا ہے اور عزر و انعام و اکرام احسانات فرما چکا ہے کہ کیا وہ شخص جو مومن فرما بردار ہو اس کے مانند ہو سکتا ہے جو فاسق نافرمان ہو؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار،
تو اب تجھے اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے، اور اس فیصلے کا واسطہ دے کر جو تو نے حتمی توبہ فرمایا، اور جن جن پر تو نے ان کا اجرا فرمایا ان سب پر ان کا نفاذ ہو گیا ہے، تجھے سے سوال کرتا ہوں کہ اس رات میں اور خاص کر اس وقت میں میرا ہر ایک وہ جرم جو مجھ سے ہو گیا ہو بخش دے، اور ہر وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہو معاف کر دے، اور وہ برائی جس کو میں نے چھپا کے کیا ہو، ہر جہالت جس کو میں عمل میں لایا ہوں، جس کو میں نے چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو یا پوشیدہ اس کا ارتکاب کیا ہو یا علی اعلان، اور ہر ایسی بدی جس کے اندراج کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دے دیا ہو معاف فرما دے، جن کو تو نے میرے ہر فعل کی نگرانی سپرد فرما دی ہے، اور میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تو نے میرے اعمال و افعال کا گواہ قرار دیا ہے، اور ان کے مادر ہیں، تو خود میرے اعمال و افعال کا نگران ان چیزوں تک کا گواہ ہے جو ان سب کی نظر سے مخفی رہتی ہیں، حالانکہ اپنی رحمت سے تو ان سب چیزوں کو چھپاتا رہتا ہے، اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ اور یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر خیر و خوبی میں جو تو نے نازل فرمایا، اور اس احسان میں جو تو اپنے فضل سے فرمائے، اور ہر نیکی میں جسے تو پھیلائے، اور ہر رزق میں جس میں تو وسعت فرمائے، اور گناہ کی بخشش میں اور خطا کے پوشیدہ فرمانے میں میرا بھی بڑا حصہ لگا دیجیو، یا ربی یا ربی یا رب، یا ربی یا ربی یا رب، یا ربی یا ربی یا رب، یا الہی و سیدی و مولاي و مالک رقی، یا من بیدہ ناصیتی، یا علیما بذری و مسکنتی، یا خبیرا بفقری و فاقتی، یا ربی یا ربی یا رب، یا ربی یا ربی یا رب، یا ربی یا ربی یا رب، اسألک بحقک و قدسک و عظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی فی اللیل والنہار بذکرک معمورة و بخدمتک موصولة و اعمالی عندک مقبولة حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردا واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی، یا من علی معولی، یا من الی شکوت احوالی، یا ربی یا ربی یا رب، یا ربی یا ربی یا رب، یا ربی یا ربی یا رب، قوی علی خدمتک جوارحی، اے میرے پروردگار میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے، اور اس ارادے کے لیے میرے قلب کو مضبوط کر دے، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ تجھ سے بہت سا ڈرتا رہوں اور مدام تیری خدمت میں لگا رہوں، تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں، اور تیری خدمت میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز تیز چلتا رہوں، اور تیرا قرب حاصل کرنے کا اشتیاق رکھنے والوں کا سا شوق مجھے بھی حاصل رہے، اور تیری جناب میں اخلاص رکھنے والوں کی سی نزدیکی مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور تیری ذات والا صفات پر یقین والوں کا سا ڈرتا رہوں، اور تیری حضوری میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی مل جانے کا موقع میسر آئے۔ یا اللہ، جو شخص میرے ساتھ کسی طرح کی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو ویسا ارادہ اس کے حق میں کیجیو، اور جو شخص مجھ سے چال چلے تو ویسا ہی بدلہ اس کے حق میں کیجیو،
اور اپنے ان بندوں میں سے قرار دیجیے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک اچھے ہوں اور تیرا قرب حاصل کرنے میں بڑی سے بڑی منزلت رکھتے ہوں، اور تیری حضوری میں ان کو خاص خصوصیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ رتبہ بغیر تیرے خاص فضل کے نہیں مل سکتا۔ اپنے خاص دین سے مجھے بہرور فرمائی ہو اور اپنی شان کے مطابق مجھ پر مہربانی کیجیے اور اپنی خاص رحمت نزول فرما کر میری حفاظت فرمائی ہو اور میری زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھی ہو اور میرے دل کو اپنی محبت میں مستغرق کر دیجیے اور میری دعا خوبی کے ساتھ قبول فرما کر مجھ پر احسان اور میری برائیاں دور کر دیجیے اور میری برائیاں دور کر دیجیے اور میری لغزشیں بخش دیجیے، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ طے فرما دیا ہے کہ وہ تیری عبادت کیا کریں اور ان کو تو نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تجھی سے دعا مانگا کریں، ان کی خاطر سے قبولیت دعا کی خود تو نے ضمانت فرمائی ہے۔ سوائے پروردگار میں نے تیرے ہی طرف اپنی لو لگائی، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری حضور میں اپنے ہاتھ پھیلا دیے، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری یہ دعا قبول فرما لے اور میری منتہی آرزو تک مجھے پہنچا دے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے نا امید نہ کر، اور جن اور آدمیوں میں سے جتنے بھی میرے دشمن ہیں ان سب کے شر سے مجھے بچا لے، اور سب سے جلدی راضی ہو جانے والے یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے اسے بخش دے جس کا دعا کرنے کے سوا اور کچھ بس نہیں چلتا، اس لیے کہ جو کچھ چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے، اے وہ کہ جس کا نام ہر جسمانی مرض کی دوا اور جس کی یاد ہر روحانی مرض کے لیے شفا اور جس کی اطاعت بے پرواہ کر دینے والی ہے، اس شخص پر رحم کا جس کی پونجی امید ہے اور جس کے ہتھیار رونا اور پیٹنا، نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اے بلاؤں کے دفع کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے، اے اس کا ظلم رکھنے والے جس کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، تو محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت بھیج اور میرے حق میں وہ کر جو تیری شان کے لیے زیبا ہے، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد میں جو صاحب برکت امام ہیں ان پر رحمت و ایسا سلام بھیج جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے۔ بہت بہت سلام۔